بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آج ہم بات کریں گے نبی ذوالکفیل کے بارے میں۔ تو دوستوں، ذوالکفیل کی کہانی، جسے ذوالکفیل بھی کہا جاتا ہے، ایک معمہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی معلومات معلوم یا ریکارڈ پہ نہیں ہیں، اور اس بارے میں بہت بحث ہے کہ آیا وہ واقعی نبی تھے۔ ذوالکفیل کے لقبی معنی ہے تعمیر کا مالک۔ ہم ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک آدمی اور نیکوں آدمیوں کا ساتھی تھا، جو انتہائی صبر کرنے والا بھی تھا۔ یہ قرآن کریم میں ذوالکفیل کے 2 تذکروں پر مبنی ہے۔ پہلا سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86 سے ہے۔ قرآن کریم میں دوسرا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 45 اور 49 سے ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کرو جو طاقت اور مذہبی بصارت والے تھے۔ در حقیقت ہم نے انہیں خاص معیار کے لیے منتخب کیا ہے۔ گھر کی یاد، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نمایاں ہے۔ اور اسماعیل اور ذوالکفیل کو یاد کرو، اور سب کے سب نمایاں ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین واپسی کی جگہ ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ بات منطقی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ان دیگر انبیاء کے درمیان ہے، تو پھر رفاقت کے ذریعے انہیں بھی نبی مان لیا جائے۔ تاہم امام ابن جریر جیسے بہت سے دوسرے مشہور قرآنی مفسرین نے اس طرح کے فیصلے کن تبصرے کرنے سے گریز کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ذوالکفیل ایک ولی اور عادل تھے، لیکن ان کے نبی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام ابن جریر ذوالکفیل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بصیرت ملتی ہے۔ جب ایشیا بوڑھا ہوا تو وہ ایک جانشین مقرر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بڑے اسرائیل کی رہنمائی میں مدد کر سکے۔ اسے پرسکون سلوک اور صاف دماغ والے کسی کی ضرورت تھی۔ اس نے صحابہ کی ایک جماعت کو جمع کیا اور 3 شرائط رکھی، جو اس کے خیال میں عظیم رہنما کی وصیت ہوں گی۔ جو شخص میرا متبادل سمجھا جائے گا وہ ہے جو دن میں سال بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی بھی غصہ نہیں چھوڑتا۔ ایک نامعلوم شخص جسے لوگوں نے حقیر سمجھا کھڑا ہوا اور خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عیسی نے پوچھا کہ کیا یہ تینوں شرطیں پوری ہوئیں؟ اس شخص نے تینوں کو ہاں میں جواب دیا، لیکن کسی بھی وجہ سے یحییٰ نے اس کے دعوے پر یقین نہیں کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ کچھ اور دن گزرنے کے بعد یحییٰ نے دوبارہ گروپ کو اکٹھا کیا، اور اگر اس کی شرائط پوری ہوئی تو دہرایا۔ ایک ہی آدمی کے علاوہ سب بیٹھے رہے۔ یحییٰ نے اس کی استقامت کو دیکھ کر اس شخص کو اپنا نائب مقرر کیا، لیکن انسان کی مرضی کی صحیح معنوں میں جانچنے کے لیے اس لیے چند لوگوں سے کہا کہ وہ کوشش کریں اور اس آدمی کو کوئی ایسا کام کرنے پر آمادہ کریں جس کے نتیجے میں اسے اس کے نائب کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ان سب نے کوشش کی اور سب ناکام رہے۔ پھر ابلیس شیطان نے عیسی کو اپنی خدمات پیش کی، اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس مقام پر آدمی نے ایک معمول تیار کیا، جس میں دن کے وقت روزہ رکھنا اور رات بھر اللہ کو یاد کرنے کی دعا کرنا شامل تھا۔ تو دوستو، دوپہر میں وہ اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے ایک چھپکی لیتا۔ ابلیس نے فیصلہ کی کہ اس کی دوپہر کی چھپکی سے پہلے دروازے پر دستک دے کر اس شخص کو پریشان کرے، اور یہ کہہ کر اجازت دی جائے کہ میں ایک بڑا اذیت زدہ آدمی ہوں۔ ابلیس کا استقبال کیا اگر وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے بارے میں چہچہانے لگا۔ اس نے کہانی کو اتنا لمبا کر دیا کہ آدمی کو روزانہ کی نیند کے لیے کوئی وقت نہیں بچا۔ اس شخص نے ابلیس کو پیشکش کی کہ وہ اگلے دن اس کے دربار میں اس سے ملنے آئے تاکہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو دوستو، وہ شخص اگلے دن ابلیس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا۔ اگلی صبح اس نے ابلیس کے واپس آنے کا انتظار کیا، لیکن وہ پھر واپس نہ آیا۔ آخر دوپہر کو، اس سے پہلے کہ وہ شخص چھپکی لینے والا تھا، ابلیس آیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔
इस शख्स ने खामोशी इख्तियार करते हुए इससे सवाल किया, क्या मैंने तुम्हें कल अदालत में आने का नहीं कहा था, लेकिन तुम हाजिर नहीं हुए और ना ही आज सुबह आए। इस पर अबलीस ने जवाब दिया, जनाब मेरे दुश्मन बहुत बदकार लोग हैं, जब इन्हें मालूम हुआ कि आप अपनी अदालत में बैठे हैं और इनको मजबूर करेंगे तो वो मुझे वापस कर देंगे। तो वो अदालत से बाहर मामला तय करने पर राजी हो गए, लेकिन जैसे ही आप अपने दरबार से निकले वो अपने वादे से फिर गए। तो दोस्तों बातचीत काफी देर तक जारी रही, लेकिन इसके मामूल की चमकी छूट गई। इस शख्स ने अबलीस से कहा वो मामला तय करने के लिए दोबारा इसके दरबार में आए। एक बार फिर से शैतान ने दरबार में सब्र से इंतजार किया, लेकिन अबलीस नहीं आया। इस दिन जब वो घर वापस आया तो नींद की कमी की वजह से वो बहुत थका हुआ था, महसूस कर रहा था। उन्होंने घर वालों से कहा कि वो किसी को दरवाजे पर दस्तक देने की इजाजत न दे। अबलीस ने एक बार फिर इसकी नींद में खलल डालने की कोशिश की ताकि वो रोजा नमाज अदा न कर सके, और इसे उम्मीद थी कि वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन जब इसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो इस शख्स के घर वालों ने इसे रोक दिया। अबलीस पुरअज़म था, इसने जबरदस्ती दूसरे रास्ते से इस शख्स के घर में दाखिल हुआ और इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। इस आदमी ने देखा कि अबलीस घर के अंदर आया है और दरवाजा बंद था। फिर अचानक इसे मालूम हुआ कि इसके सामने खड़ा शख्स अबलीस है और इससे पूछा, क्या तू खुदा के दुश्मन है? इसने इतराफ किया कि वो अबलीस था और मार्च दिया, तुमने मेरे तमाम मंसूबों को नाकाम बना दिया और तुम्हें मेरे डिजाइन में फंसाने के मेरी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। मेरा इरादा यह था कि आपको किसी तरह नाराज कर दूं ताकि इजाजत के सामने आपका एक दावा झूठा साबित हो। तो दोस्तों इस वाकये की वजह से इस आदमी को जुल्कफील का लक़ब दिया गया, एक लक़ब जिसका मतलब है दुगना बदला या हिस्सा देने वाला या दिलवाने वाला। तो दोस्तों ये थी स्टोरी हजरत जुल्कफील की। अल्लाह हाफ़िज़।